ٹھیک ہے بسم آج عمران خان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو انہوں نے بتایا تھا کہ اب ان کا کیا پلان ہے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی ختم کریں گے. لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ جو یہ حکومت ہے، یہ جو اب تک کر رہے ہیں، یہ جو شریفوں کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. 2 دن پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے اوپر، اور وہاں سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں، جو ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اغوا کر کے لے گئے. تو ایک تھا جب انہوں نے انصاف کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے. اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں عمران خان کہ یہ کیوں حملہ کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے، جمہوریت کا بھی اور انصاف کا بھی، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح اس کرسی پہ بٹھایا جائے، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ آ کر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ہے، ان کو بچائیں، اور جو سٹولن مینڈیٹ، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کو تحفظ دے سکیں. یہ ایک طرف آپ کے جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر حملہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے ملک کو، اب ان کی کال ہے پاکستانیوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے کال دیا انہوں نے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بے دھڑک کھلے عام سب کے سامنے یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کل کیا کوئی محفوظ نہیں ہوگا اس ظلم سے اور اس قسم کے نظام سے جو بالکل ان کے ظالم کے کنٹرول میں آ جائے گا. اب آپ کے اوپر جو قوم ہے، آپ کو اپنے آزادی کے لیے، آپ کو اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ سڑکوں پہ آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے. اور یہ جو اس کی جو سنجانی کا جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ ہزاروں کنٹینر لگائے گئے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. جو عمران خان کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں آپ کے لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو. الٹا انہوں نے لوگوں پہ ٹیئر گیس کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ ہر قسم کے کوئی 2000 کنٹینر لگا کے کھڑے کر دیا، ہر سڑک بند کر دی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، آپ نے پرامن احتجاج کیا، اب ان کو پریشانی ہے لاہور کے جلسے کے لیے. اور انہوں نے عمران خان نے خاص کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ کا اگلا لائے عمل لاہور کا جلسہ ہے، آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے، آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. یہ پرامن جلسہ ہوگا، ہم ساری خواتین بھی اس میں شامل ہوئیں گی جیسے ہم سنجانی میں شامل ہوئے تھے، اور اس کو کامیاب کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہم لوگوں کا ملک ہے، اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی تحفظ کے لیے اپنی پرامن کیا کہتے ہیں شرکت لازمی بنائیں. مہربانی. میم یہ کہے گا کہ آج گنڈا پولیس صاحب نے جو بیان دیا، جو انہوں نے کہا میڈیا کے حوالے سے دوسروں، اس پر بھارتی پی ٹی آئی نے کہا، اس کو جو کہا ہے کہ وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے، کہ ایسی بات ہوئی ہے. اور پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کی اور جو ہمارے میڈیا کے نمائندے اندر موجود تھے
سماعت کے دوران بھی آپ کی ان کو بھی آپ نے کچھ نمائندوں پر اعتراض کیا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوئی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج ہماری ہم نے نہیں سنا عمران خان نے میڈیا کے ساتھ کیا بات کیا، اور ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے. یہ آپ انہی سے پوچھ لیں جو اندر گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا. ہمارا سنجانی کا جلسہ انتہائی کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد اگر ایک رات کے اندر 9 سپٹمبر کو جمہوریت کا قتل کیا گیا اور جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اراکین کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو طریقہ کار اس حکومت کی طرف سے آیا، یہ اس بات کو سوال کرتا ہے کہ جب اداروں نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ سنجانی میں پرامن ایک جلسہ ہوگا، تو اس میں جتنی رکاوٹیں ہوئی تو یہ تو کسی پاگل کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگا. اتنی امپلیمنٹیشن آپ ریزرو سیٹوں کی کرتے، اتنی امپلیمنٹیشن آپ قوانین کی جو فارم 45 کے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے کرتے. کیا ہماری عدالتیں، کیا ہمارے ججز، کیا ہمارے وکلا یہ سب تماشا نہیں دیکھ رہے؟ اس وقت جو عمران خان کو بغیر کسی ایک سیاسی بنیاد پہ 403 دن ان کو ہو گئے ہیں، اور 223 ڈیز بشرا عمران خان کو اس اڈیالہ جیل میں ہو گئے. کسی کو سمجھ نہیں آئی. ابھی آپ خوف زدہ ہیں کہ پنجاب میں 22 کو جلسہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ؟ اس سنجانی کے جلسے میں کیا ہو گیا تھا؟ کیا لوگ واپس نہیں گئے تھے؟ کسی نے کوئی انتشار کیا تھا؟ پنجاب اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ خدا کا خوف کرے. اور یہ جتنے لوگ حکومت میں ہیں، چاہے وہ صدر ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ سی ایم پنجاب ہیں، آپ لوگوں کو، آپ پاکستان کے اس وقت لوگوں کی نمائندگی اگر کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر جلسے کی اجازت دی گئی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ پر لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا لوگ بھول جائیں گے؟ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے. پی ٹی آئی کا لوگ کبھی ہٹیں گے نہیں، اور قوانین سے ہم کبھی بھی سائڈ پہ نہیں ہوں گے. لوگوں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں، لوگوں نے آنسو گیس بھی دیکھے ہیں، لوگوں نے ظلم و ستم بھی دیکھا ہے، لوگوں نے اغوا ہونا بھی دیکھا ہے. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ جو 8 فروری کو عوام نے عمران خان پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس سے کوئی نہ عوام ہٹے گی، نہ ان کے نمائندہ ہٹیں گے، نہ کارکنان ہٹیں گے. قانون ہم نے توڑنا نہیں، ہم نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہونا چھوڑیں گے، نہ عمران خان کے کہے ہوئے جلسے یا احتجاج جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے. عمران خان جو آئین اور قانون سے کہے گا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندہ جماعت کی حفاظت کرے، کیونکہ جب ہمارے ادارے ہی تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مزید لوگوں میں یہ خوف و ہراساں جو پیدا کیا جا رہا ہے حکومتی طرف سے، اس کو بند کریں اور ہمیں جلسہ کرنے دیں جو کہ ہوگا، اور ہم سب اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. عمران خان جی اسٹارٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. عمران خان صاحب سے بہت طویل ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے اب قوم کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں کوئی شرافت نہیں ہے. جو یہ واقعہ ہوا کل، سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی اہلیہ، دیگر گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور جب تک وہ نمودار نہیں ہوئے، اپنی گرفتاری نہیں دی انہوں نے، اس وقت تک ان خواتین کو حبس بیجا میں رکھا گیا. یہ انتہائی شرم کا مقام ہے. ہم سب کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں. اگر ریاست اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اب وہ ایک آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کرتی ہے، تو پھر اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے. یہ بات کوئی صرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شرافت رہے، پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی شائبہ بھی باقی رہے، تو اب آپ کو تیار ہونا ہوگا. آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا. ہم آپ کا ساتھ دیں گے.
پاکستان آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کا مقصد صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک طبقہ ہے جس میں شامل ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نچوڑو اس ملک کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جبر کا نظام قائم کرو اور اس ملک سے فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کی زندگیاں باہر ہیں، بچے باہر ہیں. تو عمران خان صاحب کا آج پیغام یہ ہے کہ کسی ملک میں فلاح نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو. پاکستان میں پچھلے سال 2023 میں پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے. یہ کہا جاتا تھا $100 بلین آنے کو ہیں. ہم نے دیکھا کہ 1 بلین بھی بڑی مشکل سے آیا، جبکہ ایک چھوٹا سا شہر سنگاپور اس میں $140 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی. تو پاکستان کیا ہے یہ اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے. ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب موڑنا ہے، پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے. اس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے، اپنی آواز بلند کرے. یہ قول عمران خان صاحب عنقریب دیں گے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے. ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جعلی طریقے سے قابض ہیں وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ جد و جہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے. پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو PCB اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے MNAs کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے MNA ثابت قدم ہیں. لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر. اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے. کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں. جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی. اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی. ہم جد و جہد کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے، معاملات کو سمجھے. جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے. یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے، یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے. یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے، چلائیں گے وکیل بھی تحریک، تاجر بھی تحریک چلائیں گے، سیاستدان بھی باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا. آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا. آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. بہت شکریہ. کل والے جلسے جی اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں
کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ اس لیے کوئی دیکھیں، کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا۔ لہٰذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے، اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں، خوف سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں بچر صاحب کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فسطائیت کا دور ہے، جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولا لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے، تو 3 گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلاک کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے۔ اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح 9 سپٹمبر کی رات کو جو شب خون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مارشل لا کے دور کی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مارشل لا کے تحت ہی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو NOC نو NOC ہمارا جلسہ ہوگا، کیونکہ NOC ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ NOC دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا، سی پیک، پورا موٹر وے، پورا اسلام آباد، اور ہم 5 گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 21 کو جلسہ کریں گے۔ کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور 21 پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا، ظاہر ہے اس پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2-4 دن سے جو صورتحال ہے، گرفتاریاں ہوئی، علی میر گنڈا پور غائب ہو گئے، اب علی میر گنڈا پور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کو ختم کیا جائے، قانون اور آئین جو ہے اس کو لاگو کیا جائے۔ ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے، تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہم لاہور میں جلسہ کریں گے، ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، تو ہم ان کو عبور کریں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فسطائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے، عوام کی آواز کو دبایا جائے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے، وہ پاکستان کی بقا کی ہے، اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔